بہت سارے لوگوں کا امپریشن ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن پالیسیز ناکام ہوئی ہیں، اور اس ناکامی کے بہت بڑے بڑے سائنز ہیں۔ پاکستانی گریجویٹس اس طرح ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ اس طرح سوچ نہیں سکتے جس طرح دوسرے ملکوں کے گریجویٹس سوچ سکتے ہیں سماجی اور معاشی مسئلوں کے بارے میں۔ تو یہ ہسٹری ایجوکیشن پالیسی کی ناکامی کی، اس کو سمجھنا ضروری ہے اگر یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن پالیسیز ناکام ہوئی ہیں۔ آئیے تھوڑا سا اس پر غور کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن پالیسیز بنتی رہی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، اور وہ کس رفتار سے بنتی رہی ہیں، اور وہ کیوں ناکام ہوئی۔ پاکستان جب بنا 1947 میں تو پہلی ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی نومبر 1947 میں کراچی میں، اور اس وقت کے وزیر تعلیم فضل الرحمان صاحب نے اس کی صدارت کی، اور اس کے لیے قائد اعظم نے ایک اسپیشل میسج تحریر کیا کانفرنس کے لیے۔ اس میں قائد اعظم نے جن باتوں پہ زور دیا اس میں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کو پریورٹی دینے پر قائد اعظم نے کانفرنس کے مندوبین کو غور کرنے کا کہا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم نے ایجوکیشن کو ڈیموکریسی اور انسانی برابری کے لیے تبدیل کرنے کا کہا۔ 1947 کی کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے وہ بہت اہم فیصلے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے بہت سارے فیصلوں پہ باوجود عمل نہ کیا جا سکا۔ ایز اے ریزلٹ 1951 میں ایک اور نیشنل کانفرنس ہوئی ایجوکیشن میں، اور اس کا ایک بہت بڑا ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا جس میں ایک چیپٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ تھا، لیکن 1951 کی اس کانفرنس کے بعد بھی ایجوکیشن کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ استوار نہ کیا جا سکا۔ اس کے بعد 1958 میں ایجوکیشن پالیسی پر کام ہوا جنرل محمد ایوب خان کے دور میں، اور اس میں فورڈ فاؤنڈیشن اور بہت سارے امریکی پروفیسروں نے پاکستانی ایجوکیشن اسکالرز کے ساتھ مل کے کام کیا، اور ایک بہت بڑی پالیسی ترتیب دی جس میں ایجوکیشنل ریفارمز ہر سطح پر کی جانی تھیں۔ اس میں بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اور ایجوکیشن میں ریسرچ پہ اور ہائر ایجوکیشن پہ بہت توجہ دی گئی، ٹیچرز کی ٹریننگ پہ بہت توجہ دی گئی، لیکن اس رپورٹ میں بھی پاکستان میں مادری زبانوں کا اور کلچرز کا مسئلہ حل نہ کیا جا سکا۔ پھر 1969 میں ایک رپورٹ تیار کی گئی ایجوکیشن پہ، یہ یحییٰ خان کے دور میں، اور ایئر مارشل نور خان نے اس میں کافی کنٹریبیوٹ کیا۔ پھر 1971 میں مسٹر بھٹو کی گورنمنٹ میں ایجوکیشن پالیسی تیار کی گئی جس میں مفت پرائمری تعلیم اور اسٹوڈنٹس کو مراعات دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایجوکیشن پالیسی تیار کی گئی۔ 1992 میں نواز شریف کے دور میں ایجوکیشن پالیسی نافذ کی گئی۔ پھر 1998 میں نواز شریف کے دوسرے دور میں ایک ایجوکیشن پالیسی ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا جو کافی کمپریہنسو ایجوکیشن پالیسی ڈاکیومنٹ تھا۔ پھر 2009 میں بہت ساری کنسلٹیشنز کے بعد، جو کنسلٹیشنز 2007 سے شروع ہوئی تھیں، اس کے نتیجے میں ایک کمپریہنسو ایجوکیشن پالیسی ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا۔ تو اگر آپ ایجوکیشن پالیسی ڈاکیومنٹس کی صرف تعداد دیکھیں اور اس رفتار کو دیکھیں، کم و بیش ہر گورنمنٹ نے ایجوکیشن پالیسی بنائی یا بنانے کا کام شروع کیا، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دوسرے ملکوں میں ایجوکیشن پالیسیز نہ اس طرح سے بنی ہیں اور نہ اس طرح سے بنائی جاتی ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ایجوکیشن پالیسیز نہیں بنائی جانی چاہیے۔ مثلا اگر آپ ملیشیا کی ایجوکیشن پالیسی دیکھیں تو ملیشیا نے 1957 میں اپنی انڈیپینڈنس کے بعد طے کر لیا تھا کہ انہوں نے تمام لوگوں کو جو ملیشیا میں رہتے ہیں ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، اور 1980s میں جب مہاتیر محمد ان کے پرائم منسٹر بنے تو اسی ایجوکیشن پالیسی میں تھوڑی ترامیم کی گئیں اور ایجوکیشن پالیسی کو ری اورینٹ کیا گیا، اور ایجوکیشن پالیسی کو پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان تمام پالیسیز کے کیا گولز تھے، تو ان تمام پالیسیز میں یہ وعدے کیے گئے تھے کہ ایجوکیشن کو 10 سالوں میں یا 5 سالوں میں یا 15 سالوں میں یونیورسلائز
کیا جائے گا، یعنی 100% ایجوکیشن دی جائے گی ملک میں، اور ایجوکیشن پہ ایکسپینڈیچر بڑھایا جائے گا. پھر سائنس کی ٹیچنگ کی جائے گی، سٹیزن شپ کے لیے ٹیکسٹ بکس ریفارم کی جائیں گی، اور پاکستان کو نیشنز میں اور دنیا میں اچھا مقام دلانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی. تو ان تمام ایجوکیشن پالیسی ڈاکیومنٹس نے مختلف پرامسز اور مختلف وعدوں کو دہرایا ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں پاکستان بننے سے لے کے اب تک پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 1% سے کم بڑھا ہے ہر سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن پالیسی ڈاکیومنٹس بنانے کی بجائے ایجوکیشن پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایجوکیشن پالیسی کو بار بار بہت تبدیل کرنے کی بجائے ایک نیشنل سسٹم میں بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ایک نیشنل ایجوکیشن کا سسٹم ڈیولپ ہو اور اس کے کچھ مقاصد طے کر لیے جائیں تو ہر حکومت اس مقاصد کو حاصل کرنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ایجوکیشن پالیسی کو حکومتوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ایجوکیشن پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس میں تمام حکومتیں، چاہے وہ پارٹی اے سے ہوں، پارٹی بی سے، یا مخلوط حکومتیں ہوں، وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کے مقاصد حاصل کرنے میں اپنا رول پرفارم کریں.